کسی نے صحیح کہا ہے کہ اللہ پاک کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے، کیونکہ یہ دکھ موت کے منہ میں لے جا کر ہی چھوڑتا ہے۔ والدین کے لیے ان کی اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ والدین اولاد کے لیے کماتے ہیں، ان کے سنہری مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجاتے ہیں، انہیں اپنے جیتے جی کامیابی کی مسند پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ان کی اولاد قضاء الہی سے واپس اپنے رب کے پاس لوٹتی ہے تو اس وقت والدین کی آنکھوں میں بچوں کے لیے سجائے خواب ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جاتے ہیں، جو ان کی روح کو چھلنی کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اس درد اور کرب کی انتہا نہ لاتے ہوئے دنیا فانی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ پاکستانی اداکاروں کے ساتھ بھی ہوا، جو اپنی جوان اولاد کی موت کا صدمہ برداشت کرنے میں ناکام رہے اور پھر اس غم کے باعث وفات پا گئے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کا کون سا چمکتا ستارہ اولاد کے غم سے نڈھال ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہوا، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ نمبر 1، گھٹیا لوگ ہیں محلے والے۔ میں حمام پہ غسل کر رہا ہوں، کوئی میری پیچھے سے کپڑے لے گیا، ایسے نکلتا کیا پانی پہن کے نکلتا وہاں سے؟ میں سیاح ہوں نا، میں نے 2 اخبار منگا لیے، 2 اخبار باندھے نکلیے، لیکن یہ ظالم دنیا میں روک روک کے خبریں پڑھ۔ جنوبی ایشیا میں جب بھی سٹینڈ اپ کامیڈی کا ذکر ہو تو سب سے پہلا نام کامیڈی کنگ عمر شریف کا آتا ہے، جنہوں نے اپنے فن سے پاکستان، بھارت سمیت کئی ممالک میں اپنے چاہنے والے بنائے اور انہیں فن مزاح سے روشناس کروایا۔ بھارت کے بڑے بڑے مزاحیہ فنکار عمر شریف کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں اپنا گرو تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان میں کامیڈی کا تناور درخت جو لگا ہے، اس کی داغ بیل ڈالنے والوں میں عمر شریف شامل ہیں۔ شریف فیملی کی زندگی پرسکون انداز میں آگے بڑھ رہی تھی کہ اس میں اچانک ایک دل دہلانے والا موڑ آیا جس نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ ہیرا شریف کو گردوں کی بیماری تشخیص ہوئی، جس پر انہیں کراچی کے اسپتالوں اور کلینک میں چیک کروایا گیا، جہاں انہیں گردوں کی پیوند کاری کا مشورہ دیا گیا۔ ان کا انتہائی خطرناک آپریشن ہوا، لیکن ان کی بیماری دور نہ ہوئی بلکہ اس میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں، جس پر ہیرا عمر کو لاہور کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ 5 دن انتہائی نگہداشت وارڈ میں گزارنے کے بعد 19 فروری 2020 کو خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس خبر نے شریف خاندان کو صدمے سے دوچار کر دیا۔ اس واقعے کی خبر امریکہ میں موجود عمر شریف کو بھی دی گئی، جس میں انہیں بیٹی کی موت کا پیغام سنانے کی بجائے انہیں جلد از جلد وطن واپس پہنچنے کا کہا گیا، جس پر عمر شریف سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وطن واپس پہنچے۔ جب وہ گھر پہنچے تو اس وقت ان پر قیامت ٹوٹ پڑی جب ان کی آنکھوں نے اکلوتی بیٹی کو کفن میں لپٹے دیکھا۔ عمر شریف اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، مگر قسمت نے انہیں دلہن کے عروسی لباس کی بجائے سفید پوشاک پہنا دی۔ ٹھیک ہے، اس سے اچھے بال تو میری گھوڑی کے بال، ان بالوں کا کیا فائدہ؟ کم از کم اس کے بالوں سے وگے تو بنتی ہیں، لوگوں کے گنجے سر تو چھپ جاتے۔ آنکھیں میری گھوڑی کی دیکھے کوئی، سلطانہ ڈاکو کے گھوڑے کو ایک بار اس کی نانی نے آنکھ ماری، پھڑک کے گر پڑا، وہیں تو گرفتار ہوا تھا وہ۔ بیٹی کی وفات پر عمر شریف بے حد رنجیدہ ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری رہا۔ عمر شریف نے اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو لاہور کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا، اور یوں بیٹی کے دنیا سے جانے کے ساتھ ہی عمر شریف کی صحت اور قہقہے بھی مٹی تلے دفن ہو گئے۔ بیٹی کی وفات نے ہنسی کے اس بلند مینار کو پل بھر میں زمیں بوس کر دیا۔ وہ بے شمار بیماریوں کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہونے لگی، جس کے باعث ان کی فنی مصروفیات محدود ہو گئیں۔ اس دوران ان کے بارے میں پریشان کن خبریں سننے کو ملتی رہیں۔ ان کی اسپتال میں زیر علاج ہونے کی تصاویر بھی خوب وائرل ہوئیں۔ وہ عمر شریف جو اپنے قہقہوں سے پورے پاکستان کے چہروں پر خوشیاں بکھیرتے تھے، وہ خود مایوسی کا شکار ہو گئے۔ ان کے چہرے سے مسکراہٹ دور ہوتی چلی گئی۔ بیٹی کی وفات کا غم انہیں اندر سے تیزی کے ساتھ کھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کی صحت اس قدر تشویشناک ہو گئی کہ انہیں علاج کے لیے امریکہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سفر کے دوران حالت خراب ہونے پر انہیں جرمنی کے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ حالت تشویشناک ہونے کے باعث انتقال کر گئے۔ عمر شریف بیٹی کے انتقال پر 1 سال تک ہی زندہ رہے، اور یہ عرصہ انہوں نے مشکلات سے بھرپور گزارا، جس میں انہوں نے بھرپور مصائب اور تکالیف دیکھی اور اسی حالت میں جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ عمر شریف کی موت کی وجوہات میں گردے، شوگر اور امراض قلب شامل تھے، تاہم یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہیں موت کے منہ میں پہنچانے کا واحد سبب بیٹی کی وفات پر نہ ختم ہونے والا صدمہ تھا، جو ان کے دل میں اپنی جگہ بنائے رکھا اور ایک زہر کی طرح پورے جسم میں سرایت کر گیا۔ نمبر 2، تیری ساس آ رہی ہے نکاح کا جوڑا لینے، اور اس کو دیکھ ذرا، یہ اس کا ساتھ لے کے جانا تو اس کو دیکھ دلہن بن کے جا رہی ہے، بے شرم۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بھیجنے کی، خود تو ہانیہ کے ساتھ شاپنگ کرتے پھرتے ہیں۔ ارے لا زبان کی دھار دیکھی اس کی کتنی تیز ہے، اپنے چاچے کو کہے مرغیاں اس کی زبان سے حلال کیا۔ جوان اولاد کی موت کا صدمہ برداشت کرنے والوں میں سنبل شاہد کا نام بھی شامل ہے۔ لالی ووڈ کی انتہائی سینئر اداکارہ بشرا انصاری اور اسما عباس کی بہن سنبل شاہد اداکاری میں کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی۔ ایک بڑے گھرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان کا انڈسٹری میں خوب نام اور مقام تھا۔ وہ فنی زندگی
के साथ साथ जाती जिंदगी को भी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही थी। 2020 में सुंबल शाहिद और उनके खानदान को सबसे बड़ा धचका उस वक्त लगा जब उनका जवान साल बेटा शिराज चित्राल में पैराग्लाइडिंग करते हुए हादसे में जान बहक हो गया। शिराज ने बूढ़े वालिदैन का सहारा बनना था। उन्हें कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए 4 कांधों की जरूरत थी। ये वो वक्त था जब सुंबल शाहिद और उनकी बहनें इंडस्ट्री में टॉप पर थीं और एक के बाद एक चैनल पर दिखाई दे रही थी। खानदान में जवान बेटे की मौत ने जहां दूसरे रिश्तेदारों को गम से दो चार किया, उनकी वालिदा सुंबल शाहिद का वजूद भी टुकड़ों में तकसीम कर दिया। बेटे के इंतकाल के बाद सुंबल शाहिद की फनी मसरूफियात महदूद होकर रह गयी। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को अधूरा छोड़ दिया और घर की 4 दीवारी तक महदूद हो गयी। बेटे के इंतकाल के बाद सुंबल शाहिद शदीद गम में मुब्तला थी और हर वक्त उसकी याद में गुमसुम रहती थी। इसी वजह से वो अपनी सेहत पर भी तवज्जो नहीं दे पा रही थी। इस दौरान कोरोना ने भी अपने पंजे गाड़े हुए थे, जिसकी वजह से हर तीसरा शख्स इस मूजी मरज का शिकार हो रहा था। सुंबल शाहिद चूंकि बेटे के गम में कमजोर हो चुकी थी, लिहाजा उनका मुदाफियाती निजाम कोरोना वायरस का मुकाबला करने में नाकाम रहा और वो कोरोना का शिकार हो गए। सुंबल शाहिद को मार्च में कोरोना हुआ था, जिसके बाद से वो लाहौर के मकामी अस्पताल में जेरे इलाज थे। उन्हें अस्पताल में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही थी, लेकिन उनकी तबीयत बेहतर होने की बजाय बिगड़ती चली गई। वो अस्पताल में भी अपने बेटे को याद करती और उनकी मौत का सोचकर रोने लग जाती, जिसकी वजह से वो सेहतयाब नहीं हो पा रही थी। इस सब के रहते डॉक्टर्स उनकी हालत पर तशवीश का इजहार कर रहे थे। इसके अलावा जाहिदुल उमरी भी उनकी रिकवरी की राह में बड़ी रुकावट थी, जो किसी सूरत दूर न हो सकती थी। सुंबल शाहिद को मुसलसल तबीयत बिगड़ने पर 22 अप्रैल को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। बुशरा अंसारी की बहन अस्मा अब्बास ने सुंबल शाहिद की सेहत के हवाले से दुआ की अपील करते हुए बताया कि सुंबल शाहिद अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। बराहे करम उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। इस मौके पर पाकिस्तानी फनकार भी सुंबल शाहिद की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए पेश रहे। पाकिस्तानी मॉडल वनीजा अहमद ने इंस्टाग्राम पर जारी एक पोस्ट में बताया कि सुंबल शाहिद के लिए ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव की अशद जरूरत है। सुंबल शाहिद 1 माह से ज्यादा अरसे तक अस्पताल में जेरे इलाज रही। इस दौरान उनका जिंदगी और मौत से उनका खेल जारी रहा। कोरोना सुंबल शाहिद के जिस्म में पूरी तरह से रायत कर चुका था, जिसकी वजह से उनके फेफड़े और दीगर आज़ा काम करना छोड़ गए थे। इसकी वजह से उनकी हालत तशवीशनाक होती चली गई और बिल आखिर 7 मई 2021 को सुंबल शाहिद ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उनके इंतकाल पर शोबिज़ इंडस्ट्री की जानिब से गहरे दुख का इजहार करते हुए इंडस्ट्री के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया गया। सुंबल शाहिद ने जियो के मकबूल ड्रामों मलिका आलिया, इश्कावे में काम किया। उन्होंने जियो के ही ड्रामे ताके की आएगी बारात में ताके की माँ का मकबूल किरदार निभाया। उन्होंने परछाइयाँ, दाग, पानी जैसा प्यार, एतराफ, ये शादी नहीं हो सकती, नंद, एक और सितम और दीगर मारूफ ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए।